بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 4، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کلاس 4 کل ہم لوگوں نے سبق نمبر 2 نعت رسول مقبول کے اشعار کی بما تشریح دہرائی کی تھی، جس میں شاعر نے بیان کیا تھا کہ احمد مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری الزماں نبی ہیں، ان پر ہماری جانیں بھی قربان ہوں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا۔ ہمارے پیارے نبی ہی غریبوں اور بے سہارا لوگوں کے مالک تھے، غریبوں اور یتیموں کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی مدد کرتے تھے۔ جو لوگ ہمارے نبی سے محبت کرتے ہیں انہیں اس دنیا میں کسی قسم کا کوئی دکھ اور تکلیف نہیں ہوتی اور وہ ہر تکلیف سے آزاد ہو جاتا ہے۔ آخر میں شاعر اپنی آرزو بیان کرتے ہوئے کہتا تھا کہ ہماری یہ دعا ہے کہ ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہماری زبان پر رہے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہم حضور کا ذکر کرتے رہیں، اور یہی ہم سب کی آخری تمنا اور خواہش ہونی چاہیے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے اس صفحے پر صفحہ نمبر 10 پر دیے گئے مشقی سوالات کے جوابات کی دہرائی کریں گے۔ سوال نمبر 1، سوالوں کے جوابات تحریر کریں۔ الف، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام کیا ہے؟ جواب، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام احمد مصطفیٰ ہے۔ ب، حضور کے پیارے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا جاتا ہے، اس کے کیا معنی ہیں؟ جواب، حضور کے پیارے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا جاتا ہے، اس کے معنی ہیں ان پر درود بھیجنا۔ جیم، حضور نے ہمیں کس چیز کی صورت دکھائی؟ جواب، حضور نے ہمیں حقیقت کی صورت دکھائی۔ آئیے اسٹوڈنٹس، اب ہم سوال نمبر 2 کو دہراتے ہیں۔ درست جواب پر یہ ٹک لگا دیجئے۔ نمبر 1، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام احمد کس نے رکھا تھا؟ الف، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد نے۔ ب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے۔ جیم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا نے۔ دال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا نے۔ تو اسٹوڈنٹس، اس کا درست آنسر ہے ب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے۔ تو آپ نے ب کے اوپر ٹک مارکنگ لگانی ہے۔ سوال نمبر 2، جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں انہیں کیا ہوتا ہے؟ الف، وہ حج کرنے چلے جاتے ہیں۔ ب، وہ ہر وقت آزادی کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ جیم، وہ تمام تکلیفوں سے چھوٹ جاتے ہیں۔ دال، وہ دوسروں کو گرفتار ہونے سے بچاتے ہیں۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے جیم، اس کے اوپر ہم ٹک مارکنگ کریں گے۔ نمبر 3، ہماری آرزو اور مدعا کون ہے؟ الف، ہمارے والدین۔ ب، ہماری اولاد۔ جیم، ہمارے بہن بھائی۔ دال، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس کا درست جواب ہے دال، تو دال کے اوپر ہم ٹک مارکنگ کریں گے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کیا ہے؟ الف، حضرت آدم علیہ السلام۔ ب، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جیم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو سٹوڈنٹس، اس کا درست آنسر ہے جیم، جس پر آپ نے ٹک مارکنگ لگانی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، درست جملے کے سامنے یہ نشان ٹک لگائیے اور غلط جملے کے سامنے یہ نشان کراس لگائیے۔ نمبر 1، دادا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام حضرت محمد رکھا تھا۔ تو سٹوڈنٹس، یہ درست ہے، اس کے آگے ہم ٹک لگائیں گے۔ نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ تو سٹوڈنٹس، یہ بات غلط ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تھے، تو لہٰذا یہاں پر ہم کراس لگائیں گے۔ نمبر 3، کوئی مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گرفتار نہیں ہونا چاہتا، تو یہ جملہ بھی غلط ہے۔ ہم ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ ہم حضور کی محبت میں گرفتار ہوں، تو یہاں پر کراس آئے گا۔ نیچے دیکھیں، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ حضرت محمد کا فرمان ہے، جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس نبی پاک کے فرمان کو آپ خط کشیدہ کر لیں اور زبانی یاد کیجئے۔ سوال نمبر 4، مناسب الفاظ استعمال کر کے خالی جگہ کو پر کیجئے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو یہاں پر کچھ لفظ دیے گئے ہیں، ان لفظوں کو آپ نے نیچے دیے گی خالی جگہ میں پر کرنا ہے۔ نمبر 1، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جانیں فدا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نمبر 2، ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں۔ نمبر 3، ہماری
زبان پر ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نام رہنا چاہیے۔ سوال نمبر 5 میں لکھا گیا ہے کہ ایک جیسی معنی والے الفاظ کو تیر کے نشان سے ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیجیے۔ اسٹوڈنٹس، اگر آپ نعت کے اشعار کو زبانی یاد کر لیں گے تو آپ کو ایک جیسے معنی والی اشعار کو ملانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ کالم الف اور کالم بے دیکھیں۔ کالم الف میں ہے حقیقت کی صورت انہوں نے دکھائی، خدا تک پہنچنے کا وہ راستہ ہیں، ہوئے ہیں جو ان کی محبت کے قیدی، یہ جانو جہاں کے دکھوں سے رہا ہیں، ہمارے نبی احمد مصطفیٰ ہیں، فدا ان پہ ہم وہ رسول خدا ہیں۔ امید کرتی ہوں اسٹوڈنٹس آپ سب کو نعت اور حمد دونوں کا فرق اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ بآسانی نعت کے اشعار کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی تشریح کر سکیں گے اور دیے گئے مشقی سوالات کو حل کریں گے۔